دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کا حکم کیا ہے، یعنی قربانی فرض ہے یا سنت ہے۔ تو اس میں صحیح بات یہ ہے کہ قربانی کرنا سنت مؤکدہ ہے، یعنی اس کی بہت زیادہ ترغیب دی ہے اسلام نے، اور ہر صاحب استطاعت کو کرنی چاہیے، چھوڑنی نہیں چاہیے۔ اس کے دلائل کیا ہیں؟ حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم میں 5232 نمبر روایت ہے، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ بے شک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، اذا دخلت العشر واراد احدکم ان یضحی، جب ذوالحجہ کے پہلے 10 دن شروع ہو جائیں، یعنی ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے، واراد احدکم ان یضحی، اور تم میں سے کوئی قربانی کرنا چاہے، اس کا ارادہ رکھے، تو پھر وہ اپنے بال اور اپنے ناخن نہ کاٹے۔ تو اس میں علماء کرام کہتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کا ارادہ کرنے کا کہا، کہ کوئی شخص اگر قربانی کا ارادہ کرے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واجب نہیں قرار دیا۔ اور اسی طریقے سے سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ وہ استطاعت کے باوجود قربانی نہیں کرتے تھے۔ جس طرح کہ سنن صغیر امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی اس میں 1813 نمبر روایت ہے، جس کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے ارواء الغلیل میں صحیح قرار دیا ہے۔ اس میں سیدنا حذیفہ الغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ادرکت ابا بکر او رأیت ابا بکر و عمر لا یضحیان کراہیۃ ان یقتدی بہما۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ استطاعت کے باوجود قربانی نہیں کرتے تھے کہ لوگ کہیں فرض نہ سمجھ لیں۔ اور سنن صغیر امام بہقی کی 1815 نمبر، اس میں سیدنا ابو مسعود الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل بھی موجود ہے، جس کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے ارواء الغلیل میں صحیح قرار دیا ہے، انی لعدع الاضحی و انی لموسر مخافۃ ان یری جیرانی انہ حتم علی، میں وسعت کے باوجود، طاقت کے باوجود کئی دفعہ قربانی چھوڑ دیتا ہوں، اس وجہ سے کہ کہیں میرا پڑوسی یہ نہ سمجھ لے کہ یہ مجھ پر فرض ہے۔ دوسری طرف جو فرضیت کے دلائل دیے جاتے ہیں، ان میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا جاتا ہے، من وجد سعۃ لأن یضحی فلم یضحی فلا یحضر مصلانا، جو استطاعت کے باوجود قربانی نہیں کرتا وہ ہماری عیدگاہ کے نزدیک نہ آئے۔ تو یہ روایت موقوف ہے، مرفوعاً صحیح نہیں ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں جلد 3 صفحہ 16 پر اس کو موقوفاً قرار دیا ہے۔